میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کو اپنی اور آپ کی حقیقت دکھانے آیا ہوں۔ آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اے انسان، تجھے کس بات کا غرور ہے؟ کس چیز کی اکڑ ہے؟ کس دولت کا نشہ ہے؟ کس طاقت کی مستی ہے؟ کس حسن پہ ناز ہے؟ بابا بلے شاہ نے کیا خوب کہا تھا، اتوں لے کے تھلے ویکھاں، تیرے جسے ولے ویکھاں، تیری شہدی آکر بندیا، کیے تیرے پلے ویکھاں۔ اس مٹ جانے والے جہان پر تجھے کس بات کا تکبر ہے؟ اس دنیا پہ جس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، بے شک تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو آج زمین کے اوپر چل رہا ہے، کل یہی زمین تیرے اوپر ہوگی۔ تو پھر بتا، کیا تجھے زمین پر اکڑ کر اور غرور سے رہنا چاہیے؟ کبھی اپنی ابتدا پہ غور کیا؟ قرآن کہتا ہے، أَلَمْ نَخْلُقُكُم مِّن مَّاءٍ مِّن مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ ایک حقیر قطرہ تھا تو، پھر تجھے ماں کے رحم کی تاریکیوں میں رکھا گیا، 9 مہینے وہاں پڑا رہا، پھر تو دنیا میں آیا، اور کیسا آیا؟ گندگی میں لتھڑا ہوا اور بے بس، اتنا بے بس کہ نہ تو بول سکتا تھا نہ چل سکتا تھا۔ آج تو اکڑتا ہے اور کہتا ہے تم جانتے نہیں میں کون ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مہلب بن یزید عراق کا گورنر بازار میں بڑا اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا، تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، او جوان، سنبھل کر چل، اوپر بھی ایک طاقت ہے۔ تو اس نے یوں دیکھا اور کہنے لگا، لگتا ہے تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں کون ہوں؟ مالک بن دینار کہتے، بیٹا میں تمہیں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ کہتا، وہ کیسے؟ مالک بن دینار کہتے، تیری ابتدا ایک گندا پانی ہے جسے دیکھ کر کوئی فخر نہیں کرتا، اور تیرا انجام مٹی میں مل جانا ہے، اور اس کے درمیان صرف پیشاب پیخانہ ہے۔ تو مہلب کا سر جھک گیا اور کہا، ہاں ہاں، تم نے مجھے صحیح پہچانا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر کسی کو اچھا لباس اور اچھے جوتے پسند ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ مزید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ شیطان نے زنا نہیں کیا تھا، شراب نہیں پی تھی، جوا نہیں کھیلا تھا، سود نہیں کھایا تھا، تکبر کیا تھا۔ ہاں ہاں، تکبر کیا تھا۔ کیا میں آدم سے بہتر ہوں؟ یہ مٹی، میں آگ، صرف ایک جملہ، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ جب کوئی انسان غرور اور تکبر کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں کتے اور خنزیر سے نیچے چلا جاتا ہے، اور جب کوئی آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اے انسان، تو نے اپنے آپ میں ایسا کیا دیکھا جس بات نے تجھے غرور اور تکبر میں ڈالا؟ آج تو جس دولت اور طاقت پر غرور کرتا ہے، جب اسرائیل موت کے شکنجے سے تیرے جسم کو جکڑ لے گا، جب سانسیں سینے میں اٹکنے لگیں گی، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، جب زبان بولنا چاہے گی مگر بول نہ سکے گی، تو بتا، کیا تو موت کے شکنجے کو اپنے اس غرور اور طاقت سے توڑ سکے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ موت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، موت کسی سے نہیں ڈرتی۔ پھر تجھے تختے پر لٹایا جائے گا، لوگ تیرے کپڑے اتاریں گے، تجھے غسل دیں گے، تیرا جسم بے حرکت ہوگا۔ کہاں گیا تیرا غرور؟ ہاں ہاں، کہاں گیا تیرا تکبر؟ کہاں گئی تیری طاقت؟ کہاں گیا تیرا حسن؟ کہاں گئی تیری دولت جس پر تو اتنا مان کرتا تھا؟ پھر تجھے اندھیری قبر کے حوالے کر دیا جائے گا جہاں تو تنہا اور اکیلا ہوگا۔ پھر منکر نکیر آئیں گے جو تجھ سے سوال کریں گے، بتا اے مغرور انسان، کیا تو اپنی دہشت سے منکر نکیر کو خاموش کرا سکے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہاں نہ تیری طاقت، نہ تیرا غرور، نہ تیرا تکبر، نہ تیرا حسن، نہ تیری دولت
کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں کام آئے گا تو صرف ایمان اور نیک اعمال۔ پھر قبر تنگ کر دی جائے گی، ایسی تنگ کہ انسان بے بس ہو جائے گا اور پسلیاں ایک دوسرے میں دھنس جائیں گی۔ بتا اے مغرور اور متکبر انسان، کیا تو اپنی طاقت سے قبر کی دیواروں کو روک سکے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ جب سور پھونکا جائے گا، قبریں پھٹ جائیں گی اور زمین اپنے مردے باہر نکال دے گی۔ تو بتا، تو بھی اپنی قبر سے اٹھے گا، میدان حشر کی طرف چلے گا؟ کیا تو کہہ سکے گا میں نہیں جاتا؟ نہیں، ہرگز نہیں، تجھے جانا ہی ہوگا۔ پھر سامنے میدان آئے گا، اعمال تولے جائیں گے، سب گناہ سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ پھر بتا، اپنی طاقت سے میدان کو روک سکے گا؟ اپنے اعمال چھپا سکے گا؟ اپنے گناہوں سے بھاگ سکے گا؟ نہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر برے اعمال غالب آ گئے، اگر فرشتے جہنم کی طرف لے جانے لگے، تو کیا تو اپنی طاقت سے ان فرشتوں سے لڑ سکے گا؟ کیا تو ان فرشتوں کو کہہ سکے گا میں جہنم میں نہیں جاتا؟ کیا تو اپنی طاقت سے جہنم کی آگ بجھا سکے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر اے انسان، تجھے غرور کس بات کا ہے؟ کس بات کی اکر ہے؟ کس بات کی انا ہے؟ تیری ابتدا ایک حقیر قطرہ، تیرا بچپن ایک بے بس وجود، تیرا بڑھاپا ایک کمزور جسم، تیرا انجام ایک کفن، ایک قبر اور مٹی کی ایک ڈھیری۔ میرے عزیزوں، یہ زندگی اکرنے کے لیے نہیں ملی، یہ زندگی تو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ملی ہے۔ آج ہی اپنی انا توڑ دے، آج ہی غرور چھوڑ دے۔ قیامت کے دن متکبر لوگوں کو انسانی شکل میں لیکن چیونٹیوں کے برابر چھوٹا کر کے اٹھایا جائے گا، ہر طرف سے ذلت ان پر چھائی ہوگی۔ پھر انہیں جہنم کے قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، ان پر جہنم کی آگ چھا جائے گی اور ان جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں عاجزی سے گزار دے۔ جب موت کا فرشتہ آئے تو تیری روح سے کہے اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل آ۔ جب فرشتے تیری روح کو آسمانوں کی طرف لے جا رہے ہوں تو آسمانوں کے دروازے کھلیں، فرشتے تیرا استقبال کریں، تجھے مبارکباد دیں۔ اے انسان، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ چند دن کی اکر چاہیے یا ہمیشہ کی جنت؟ چند لمحوں کا غرور چاہیے یا اللہ کی رضا؟ میری دعا ہے اے اللہ، ہمیں غرور اور تکبر اور انا سے بچا، ہمارے دلوں کو عاجزی عطا فرما، ہماری موت ایمان پر آئے، قبر کو جنت کا باغ بنا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ یا اللہ، حوض کوثر پر اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام نصیب فرما، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما اور بغیر حساب و عذاب جنت الفردوس میں داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔